جو لوگ مجھ رحمان کی یاد سے دور ہوتے ہیں میں ان ہائے کے ہائے پیچھے شیاطین کو لگا دیتا ہوں، پھر وہ شیاطین اس کو میرے رستے سے دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ بھابھی کی شامت لے کے رکھنا ماں کے ہاتھوں، جو ننانے کام کرتی ہیں، وہ معاشرتی برائیاں جو ہے نا آپ کی روح کو کمزور کر دیتی ہیں، آپ کے ہمزاد کو مضبوط کرتی ہیں۔ میری لو میرج ہوئی ہے، بڑے اچھے معاملات یہ وہ، میرا اچھا بڑا کاروبار تھا، شادی کے بعد میرا کاروبار ڈاؤن ہو گیا۔ میں نے کہا یار اب ذرا اپنے کمرے کی تلاشی لو، ہاں جی وہاں پہ اس کو اپنی وائف کے ملے یوزڈ۔ اچھا کچھ کوئک باتیں، کیونکہ کافی لمبا ہو گیا یہ سیشن ہمارا، کچھ نہیں باتیں چلائیے گا، جو سارا لمبا چلائیے گا، مجھے نہیں بھی وہ موقع بالکل ملتا نا بالکل میں بھی اپنے دل سے کھول کے بھی ہر چیز ڈسکس کرتا ہوں آپ اللہ جیسے نہیں، بھائیوں کے بڑا ساتھ۔ مزہ آیا، بڑا آپ نے کھل کے بات کی اس میں، میں نے آپ کو باقی پوڈ کاسٹ دیکھے ہیں اس میں اتنی آپ نے کھل کے اتنی دل کی باتیں آپ نے نہیں کی، بڑی مہربانی آپ کی کہ اتنی محبت دی آپ نے مجھے اور اتنا میرا مان رکھا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو سچویشن ہے، اگر ہم پاکستان کی بات کریں اور ہمارے یہاں کی کلچر کی بات کریں، تو یہاں پہ جو ایک جنات اور جادو کا سارا سلسلہ چل رہا ہے، میں اس پہ تھوڑا سا آنا چاہ رہا تھا، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کے بعد ایک اور سیشن بھی ہم اس کے حوالے سے رکھیں، لیکن ابھی جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ جنات کی فوڈ کیا ہے، وہ کس طرح سے، جس سے بھی ہم نے بات کی کہ ڈیمنز کا اور ان کا سارا سلسلہ کس طرح سے یہ کیری کرتے ہیں، ان کی فوڈ کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ بھی گوشت کے لیے ہوتے ہیں یا کہتے ہیں خوشبو کے لیے جو ہے وہ بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں؟ یہ کیا کس کے ہوتا لیے؟ ہے؟ کس کس طرح کے سے لیے؟ یہ اٹریکٹ ہو کے آپ کے گھروں کے اندر تک آ جاتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، بڑی سمپل سی میں قرآن پاک سے بات شروع کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 ہے، میں بے شمار دفعہ حوالہ دے چکا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ مجھ رحمان کی یاد سے، ذکر عبادت کا نہیں کہہ رہا، کہہ رہا ہے کہ جو لوگ مجھ رحمان کی یاد سے دور ہوتے ہیں میں ان ہائے کے ہائے پیچھے شیاطین کو لگا دیتا ہوں، پھر وہ شیاطین اس کو میرے رستے سے دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہائے 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 یہ اس ہائے آیت کا ترجمہ ہے، کوئی بھی شخص پڑھے، اس کے اندر عربی میں لفظ کرین آیا، ہمارے ہمزاد کا ذکر ہے۔ جی 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 بات جی جی وہی ہے کہ جب ہم معاشرتی، میں نماز روزے زکوٰۃ اور ارکان اسلام کی بھی بات نہیں کر رہا، ہم جب معاشرتی برائیوں میں اس قدر پیک پہ آ جاتے ہیں نا، پھر ہماری روح کمزور ہو جاتی ہے، ہمارا ہمزاد ہم پہ غالب آ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، گھروں میں بھائی اور بھابھی کی شکایتیں کر کے لڑائی کروانا، ہائے ہائے بھابھی کی شامت لے کے رکھنا ماں کے ہاتھوں، جو ننانے کام کرتی ہیں۔ چغل خوری میں بیسیکلی آتا نا، کسی کا گھر خراب کرنے کی کوشش کرنا، طلاق تک بات جائے، کسی پہ تشدد کرانا، کسی کی یتیم مسکین بچی کے ساتھ زیادتی کرنا، اس طرح جو کہ ہمارے سوشلی جتنے بھی ایشوز ہیں، کسی کا حرام مال کھانا دھوکہ دے کے، ٹھیک ہے، جتنی بھی معاشرتی برائیاں، میں صرف ان کی بات کروں گا، آپ جو بھی لے لیں، وہ معاشرتی برائیاں جو ہے نا آپ کی روح کو کمزور کر دیتی ہیں، آپ کے ہمزاد کو مضبوط کرتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو باہر سوسائٹی کے اندر عام معاشرے میں گندگیوں میں، درختوں میں، گندے نالوں میں اور الگ الگ مقامات پہ رہنے والے جنات ہیں، وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ اٹریکٹ ہوتے ہیں، یا ان کے ساتھ وہ جب وہ انٹریکشن میں آتے ہیں تو کے ڈیز میں یا کھلے بالوں میں جب وہ خوشبو لگا کے کہیں جائیں، ان دو مقامات کی وجہ سے۔ اب اس پہ بھی بڑے لوگ باتیں کرتے، نہیں جی وہ انگریز عورتیں ہر وقت عادی رہتی ہیں، صرف انہوں نے بکنی سیٹ پہنا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں پہنا ہوتا، ان پہ جن کیوں نہیں آتے؟ اس کے لیے آپ ایکسرسزم آف مولی ہارٹلی فلم دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم سے زیادہ جادو جنات کے مسائل باہر کے ممالک میں ہیں، ہمارے یہاں پہ ذرا پیری فقیری کلچر ہے تو ذرا وہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں، ورنہ جادو جنات کے معاملات ان ملکوں میں اتنے کسی ملک میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ارے ادھر جو لوگ مرتے ہیں وہ غیر مسلم، ان کے ہمزاد اتنے زیادہ بدبخت ہوتے ہیں، اتنے زیادہ پریشان کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہر گھر میں آپ کو کوئی نہ کوئی گھر ملے گا جہاں پہ کسی نے سوسائڈ کی ہوئی ہے، جس نے سوسائڈ کر لی اس کا ہمزاد اسی گھر میں، وہ گھر ہانٹڈ ہو گیا، اس گھر میں جو لوگ رہیں گے ان کے ساتھ پیرانارمل ایکٹیویٹی ہوگی، رات کو دروازے کھلیں گے بند ہوں گے، ٹیب اوپن ہوں گے، لائٹ آن آف ہوگی، ٹی وی آن آف ہوگا، صوفہ ہلے گا، کرسیاں ہلیں گی، کچن میں چیزیں گریں گی، پانی کا ٹیپ آف ہو جائے گا، آن ہو جائے گا، پانی گرے گا، اس طرح کی شرارتیں ہوں گی، اس طرح کے مسائل ان کے وہاں پہ بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے یہاں پہ پھر بھی کم ہے، کیونکہ ہمارے میں صفائی نصف ایمان ہے، ہم نجس نہیں ہیں، ہم پاک رہتے ہیں کچھ حد تک،
پاک رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اندر سے تو نہیں ہیں ہم لوگ, اندر سے ہم بڑے گندے اور بڑے نجس اور بڑے غلط ہیں, لیکن باہر کی حد تک تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں پاک صاف رہنے کی. تو اس وجہ سے جو ہے نا ہماری کچھ حد تک معافی ہو جاتی ہے, بچت ہو جاتی ہے, سیفٹی ہو جاتی ہے. ورنہ کوئی ہمارا کوئی ایسا حال نہیں ہے. سر جی میں کیا بتاؤں آپ کو عرفان بھائی, کراچی سے کیس آیا میرے پاس, لڑکا لڑکی کا کوئی ایشو تھا. لڑکے نے کہا جی میری شادی ہوئی ہے, میری لو میرج ہوئی ہے, بڑے اچھے معاملات, یہ وہ, میرا اچھا بڑا کاروبار تھا, شادی کے بعد میرا کاروبار ڈاؤن ہو گیا, بڑے معاملات ہیں, یہ ہے وہ ہے, کمرے میں مجھے وحشت ہوتی ہے, خوف آتا ہے. میں نے کہا یار اپنے کمرے کی تصویریں مجھے بھیجو, میرر لگا ہوا اس کی تصویریں بھیجو, یہ سارا کچھ بھیجو. اس نے مجھے بھیجا, میں نے کہا یار اب ذرا اپنے کمرے کی تلاشی لو. اس نے اپنے کمرے کی تلاشی لی, تو کمرے میں الماری کے نیچے ایک لمبا سا دراز ہوتا ہے جو ایسے کر کے 2 ہاتھ سے آپ کھولتے ہیں, جی 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 اس جی میں جی. کبھی کبھی جوتے رکھے جاتے ہیں. ہاں جی. وہاں پہ اس کو اپنی وائف کے ملے, یوزڈ. آئے یوزڈ. ہائے اور آئے کہتا ہائے. ہے وہ جب میں نے فاروق بھائی دراز کھولا, اتنی سمیل آئی کہ میں ایک دم سے نا, مجھے ایسے فیل ہوا مجھے وامٹ آ جائے گی. اب وہ میں نہیں بتانا چاہتا کہ اس کی بیوی کیوں رکھتی تھی. پھر جو ہماری جو قوم ہے نا, ہمارے جو لوگ ہیں, اب یہ آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں میسج آئیں گے, سر وہ ہمیں طریقہ بتا دیں, سر وہ ہمیں بتا دیں کیا کرنا ہے. ایسے بدبخت لوگ ہیں. اب وہ اس کی وائف نے جس انٹینشن سے وہ ریچول کیا, یا وہ کالا جادو, یا وہ جو چیز کی اس نے, وہ تو اس میں چاہے کامیاب ہو رہی ہوگی یا ہو گئی یا نہیں ہوئی, ایک الگ چیز ہے, لیکن اس نے اس کے خاوند کے کاروبار, بزنس, فائنینشل لائف کا پٹھا بٹھا دیا. وہ کہتا فاروق بھائی میں روٹی سے تنگ ہونا شروع ہو گیا ہوں. آئے ہائے. لیکن اس کو وائف کو, اس کی جو وائف ہے وہ ان چیزوں کو بادر نہیں کر رہی. وہ بس یہ چاہتی ہے کہ جو میرا خاوند ہے آہو. وہ اپنے مشن پہ لگی رہے, وہ اپنے مشن پہ لگی ہوئی ہے. یہ تو ہمارے یہاں پہ حال ہے کہ توکل نہیں ہے, اللہ پہ کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے, دیکھیں نا پھر عرفان بھائی بات یہ آتی ہے ہمارے ساتھ جب معاملات خراب ہوتے ہیں نا, ہم اپنے کندھوں سے بوجھ اتار کے نا اللہ پہ ڈالتے ہیں یا قسمت پہ ڈال دیتے ہیں. لکھیے ہی اس طرح سی, ہونا ہی اس طرح سی, ہو گیا بس, یہ اللہ دی مرضی, اللہ دی نہیں مرضی. اللہ عادل ہے, اللہ کسی بھی انسان کا برا نہیں چاہتا. یہ قرآن میں آیت ہے, تمہارے پہ جو پریشانیاں, برا وقت یا تکلیفیں آتی ہیں تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں. بالکل ایسے. اللہ نے تو سورہ بقرہ کی آخری آیات میں کہہ دیا میں آزماتا ہوں, صرف آزماتا ہوں, تو میری آزمائش میں انسان کی برداشت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا. بوجھ نہیں تو پھر ڈالتا. جو برداشت سے باہر ہے, اٹ مینز یہ آپ کی پکڑ ہوگی ہوئی ہے. تو پکڑ آپ کے اپنے مال کی وجہ سے ہوتی ہے, پکڑ ماں کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ اکبر. مولا علی علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا نا کہ مولا ہم پہ پریشانی, مشکلیاں, برا وقت آ گیا, تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہماری آزمائش ہے یا ہماری پکڑ ہو گئی ہے. پکڑ ہو تو گئی. بڑا خوبصورت مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا. مولا فرماتے ہیں کہ جس مشکل وقت, پریشانی, برے حالات میں, تکلیف میں, ناگہانی آفات کے دور میں, بلاؤں کے دور میں, مشکل حالات میں تم نفلی نمازیں پڑھو, توبہ استغفار کرو, صدقہ خیرات کرو, سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش تھی. اللہ اکبر. اور جب سیم سینیریو میں, ایسے ہی حالات میں, تم کفریہ کلمات ادا کرو, شرک کی اور وہ کفریہ باتیں کرو, مایوسی کی. قرآن میں ہے نا مایوسی کفر ہے, اور مایوسی انسان کو شیطان کی طرف راغب کرتی ہے, اللہ سے دور راغب کرتی ہے, کرتی. اس لیے مایوسی کو کفر کہا گیا. تو جب مایوسی میں تم مبتلا ہو اور تم ایسی باتیں کرو, پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں, اللہ ساڈی سنتا ہی نہیں ہے, اللہ پتہ نہیں ساڈی کدو سنے گا, اللہ نو اسی نظر ہی نہیں آندے. نوز باللہ من ذالک, نقل کفر نباشت. لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, میں نے سنی ہے خود یہ باتیں, میں سنتا ہوں لوگوں کی یہ باتیں. جب آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں نا, اٹ مینز اللہ نے آپ کی پکڑ کر لی ہے. اب وہ پکڑ کس وجہ سے ہوئی ہے, اپنی ذات کا خود آپ تجزیہ کریں, انالیسس کریں, محاسبہ کریں کہ آپ کے اندر کون سے کرتوت ایسے ہیں, کون سے کام ایسے ہیں آپ ایسے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسے معاملات پیش آ رہے ہیں. معاملات تو بڑی دور کی بات. عرفان بھائی تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں, ہماری زبان سے ادا کیے گئے الفاظ تک پہ ہماری پکڑ ہو جاتی ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, بالکل ایسے. کسی کو ہم نے حقارت سے دیکھا نا, گاڑی میں بیٹھے ہوئے, کوئی مانگنے آ گیا, اس کو حقارت سے کہا چلو ہاتھ نہ لا گڈی نو. سر آپ کو نہیں پتا اس کی آنکھ میں آنسو آنے ہیں, ان آنسوؤں نے آپ کی زندگی کو برباد کر دینا ہے, برباد کر دینا ہے. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے. کچھ معاملات اللہ کے اور بندے کے اپنے ہوتے ہیں. میرے بڑے ایکسپیرینسز ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ میں نہیں لانا چاہتا.
میں بڑا نرم اور بڑے چھوٹے دل کا بندوں میں رو پڑتا ہوتا ہوں، اللہ اکبر، ٹھیک اللہ ہے؟ اکبر۔ تو بڑے معاملات ہیں، جتنا جھک کے چلیں گے نا، جتنے بندے کے پتر بن کے چلیں گے، اتنے رنگ لگنے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ ہمارے فاروق یہاں بھائی پہ بہت تو کاٹن دا سوٹ پا لو تے اوتھے ہی بھی آکڑ مان ہوندی بھی میں تے لٹھا پایا ہے، چیئرمین دا بالکل تے ایسے بوسکی پائی ہوئی ہے۔ میں اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ یہ غرور تکبر سے بچائے بس، واہ ٹھیک واہ ہے؟ واہ یہ واہ واہ، شیطان کی سب سے پہلی صفت اور سب سے پہلا عمل غرور تکبر تھا۔ پہلا عمل اللہ بس تکبر اس سے تھا، بچائے، باقی سب سے پھر آہستہ آہستہ انسان بچ ہی جاتا ہے۔ اور اپنی عبادات کے تکبر سے بھی بچائے۔ ہاں جی سر، عبادت کا تکبر بھی جو ہے نا، وہ آج کل وہی تو لے کے بیٹھا ہوا ہے ہماری وہی تو سوسائٹی ہمیں بھی۔ لے کے بیٹھا ہوا ہے، بالکل ایسے ہی، وہ عبادت کا بالکل ایسے تکبر ہی۔ جس دن ختم ہو گیا تو کسی پہ قتل کے، شرک کے، کفر کے فتوے نہیں لگیں گے۔ کوئی فتوے نہیں لگیں گے، بالکل ایسے ہی ہے۔ فاروق بھائی بہت شکریہ، آپ کے ٹائم کا بہت مزہ آیا، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک گھنٹہ کس طرح سے گزر گیا۔ بہت سی باتیں جو میں نے لکھ کے رکھی ہوئی تھی جو ڈسکس نہیں ہو سکیں، ایک جلدی ایک الگ سیشن جو ہے آپ کے ساتھ دوبارہ لگائیں گے،